کہ اچانک وادی حجر ایک دردناک گونج سے لرز اٹھی۔ نہ ہوا چل رہی تھی، نہ کوئی آواز تھی۔ یکایک ایک پہاڑی چٹان درمیان سے پھٹ گئی، گرد و غبار بلند ہوا، نور چمکا اور اس کے اندر سے ایک عظیم الشان اونٹنی باہر نکلی۔ لوگ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جب قوم عاد اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک کی گئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد فضا بالکل خاموش تھی۔ وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر تھے اور ہوا میں عذاب کا دھواں معلق تھا۔ بچ جانے والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، شکر ہے ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مان لی، اگر اللہ ہمیں بچا نہ لیتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر طویل، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی سرزمین کی تلاش تھی، پانی، خوشحالی اور امن کے لیے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک نسبتاً آباد علاقہ ملا، العلا۔ وہاں پانی کے چشمے تھے، باغات تھے اور زرخیز زمین تھی۔ یہاں ان کی نسل بڑھنے لگی۔ یہیں سے وہ قوم آگے بڑھی اور ان کی اولاد جا پہنچی وادی الحجر، جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہی قوم سمود کا آغاز تھا۔ قوم سمود ایک عظیم قوم بنی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی طاقت، ذہانت، فنی مہارت، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہائش کے لیے قدرتی وسائل عطا کیے۔ وہ پہاڑوں کے اندر پورے شہر تراش لیتے تھے، ایسی عمارتیں کہ سیدھی دیواریں، بلند ستون اور خوبصورت نقش و نگار، جنہیں دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق وہ میدانوں میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر۔ ان کی آبادیوں میں شاہی نظام تھا، بازاروں میں روشنی، تجارت اور شور، اور رات کو مشلوں کی جگمگاہٹ ہوتی تھی۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی خوشبو تھی، زمین سرسبز تھی۔ مگر پھر نعمتوں کا شکر بھلا کر غرور آ گیا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے یہ سب اپنی طاقت اور عقل سے بنایا ہے۔ طاقت نے انہیں گمراہ کر دیا۔ دل سخت ہو گئے۔ انہوں نے پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا۔ اللہ کو بھلا کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے۔ اپنی دولت، طاقت اور فن پر اتنا غرور تھا کہ کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کمزوروں پر ظلم، ان کے حقوق غصب کرنا اور سرداروں کی مرضی کو قانون سمجھنا عام ہو گیا۔ گویا انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنا قانون بنا لیا ہو۔ قوم سمود میں فساد، بے حیائی اور گناہ عام تھا۔ ان کا مشہور جملہ تھا، ہم پہاڑ تراش کر گھر بناتے ہیں، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ یہ بھول گئے کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور چھین لینے والا بھی وہی ہے۔ اسی وادی میں ایک معزز خاندان، عبید بن ماس کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی نرمی، حکمت، نور، گہری سوچ اور حق کی طرف میلان ان میں نمایاں تھا۔ قوم کے بزرگ کہتے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں گہرائی ہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کا رویہ سب سے مختلف تھا۔ دنیا کی چمک دمک انہیں متوجہ نہ کرتی، وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی بستی میں آئے اور فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے سردار ہنس پڑے، کہنے لگے، کل تک تو تم ہمارے عقل مند دوست تھے، آج تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہے ہو۔ ہم تو تمہیں نیک سمجھتے تھے، مگر اب تم ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے راستے سے ہٹا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے محبت سے سمجھایا، یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرو، شرک نہ کرو۔ مگر قوم نے کہا، بے بنیاد باتیں نہ کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ سرداروں نے مطالبہ کیا، اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تب ہم مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں لے کر پہاڑی کے پاس گئے اور دعا کی،
اے رب تو گواہ ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ اچانک وادی کا منظر بدل گیا، پہاڑ درمیان سے پھٹ گیا، نور کی لہر چمکی اور ایک عظیم اونٹنی باہر آ گئی۔ یہ عام اونٹنی نہ تھی، قرآن میں اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی اور ایک نشانی کہا گیا ہے۔ معجزہ یہیں ختم نہ ہوا، اونٹنی ایک دن پورے کنویں کا پانی پی لیتی اور کنواں خالی ہو جاتا، مگر اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے سیر ہو جاتی، ہر گھر، ہر بچہ، ہر جانور۔ حکم یہ تھا، ایک دن اونٹنی کا، ایک دن قوم کا، مگر قوم اس آزمائش کو برداشت نہ کر سکی۔ سردار کہنے لگے، ہماری آزادی چھین لی گئی ہے، ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو سرداروں کے دل حسد سے بھر گئے۔ انہوں نے سازش کی کہ اگر یہ نشانی ختم ہو گئی تو صالح کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک امیر عورت نے اعلان کیا، جو اس اونٹنی کو مار دے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ چند نوجوان تیار ہو گئے۔ رات کو جب اونٹنی پانی پی کر لوٹ رہی تھی، ایک نے تیر مارا، اس کا پاؤں زخمی ہوا، پھر سب نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ قوم چیخ اٹھی، ہم نے اونٹنی کو مار دیا، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ یہی وہ جرم تھا جس پر عذاب کا وعدہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، چہرہ زرد، آنکھوں میں آنسو۔ تم نے کیا کر دیا؟ اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب تمہارے پاس چند دن باقی ہیں۔ قوم نے مذاق اڑایا، مگر پھر عذاب کا آغاز ہوا۔ پہلا دن چہرے زرد، دوسرا دن چہرے سرخ، ہوا گرم، آسمان سرخ، تیسرا دن چہرے سیاہ۔ پھر فجر سے پہلے ایک خوفناک چیخ آئی، زمین لرز گئی، پہاڑ ہل گئے اور سب کے دل پھٹ گئے، روحیں جسموں سے نکل گئیں۔ قرآن میں آیا ہے، ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا۔ قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام وادی کے کنارے کھڑے ہو کر بولے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مدائن صالح آج بھی گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جائے تو قومیں عمارتوں سے نہیں ایمان سے بچتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ قرآنی کہانی پسند آئی ہو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔